نگران وزیر داخلہ او وزیر اطلاعات میڈیا ٹاکس کوي راځي چې وګورو کو بھی ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو اینٹی اسمگلنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹیں بنائی ہیں. وہ بلوچستان میں انیشلی، دین کے پی اور پنجاب، ہر جگہ پر وہ چیک پوسٹیں بن رہی ہیں. ان چیک پوسٹوں میں فرنٹیئر کور، بلوچستان کے پی جو بھی پروونشل پولیس ہے، اور اس کے بعد کسٹمز ہیں، اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سب کے سب ایک جوائنٹ چیک پوسٹ میں ہوتے ہیں، تاکہ جو لوگ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، جو جائز کام کر رہے ہیں، جو لیگل کام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے، ان کو یہ اسٹرینتھ دینی ہے، اور آپ کی توسط سے، آپ کی مدد سے ان کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ پاکستان میں جو لیگل کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر ونڈو آف اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اور بڑھیں گی. جو لوگ انلیگل پریکٹسز میں انوالو ہیں، جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں، وہ حوالہ ہنڈی میں انوالو ہیں، ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی، اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی. اس پہ جو ابھی تک ہماری جو کارروائیاں ہوئی 1 مہینے کی، وہ میں آپ کے ساتھ فگرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بعد میں ہم آپ کو کاپیز بھی دے دیں گے. اب تک ہم نے جو ویٹ کی جو اسمگلنگ روکی ہے، اور جو ہورڈنگز میں ہم نے چھاپے مارے ہیں، وہ تقریباً 2200 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے. اسی طرح 8000 میٹرک ٹن جو ہے وہ شوگر وہ برآمد کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یوریا کی تقریباً 4300 میٹرک ٹن کے قریب برآمد کی گئی ہے. اور جو پی او ایل کی اسمگلنگ تھی، پی او ایل کی اسمگلنگ اس حد تک اس معاشرے میں سرایت کر گئی تھی کہ وہ آ کے ہمارے جو کیپٹل کے پیٹرول پمپس ہیں وہاں تک پہنچ گئی تھی، اور وداؤٹ اینی چیک وہ کس طریقے سے آ رہی تھی اور کیا تھا. اس میں ایک بڑی حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو اس میں کارروائیاں کی، حالانکہ وہ ہم نے پہلے اناؤنس بھی کیا، وہ اس سے بھی ذرا کرٹیل ہو گیا. وہ تقریباً 10,195 لیٹر پی او ایل کی جو مقدار ہے وہ پکڑی گئی ہے. اب ہم نے اوگرا کے ساتھ مل کے ایک میکنزم بنایا ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہوں گے جو ہمارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس، بارڈرنگ پروونس میں قریب ہوں گے، سندھ اور پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بھی، وہ ریگولرلی ان پیٹرول پمپس کا جو مقدار ہے اس میں وہ چھاپے ماریں گے، ان کو وہ چیک کریں گے. جو پیٹرول پمپ کسی اس طرح کی پریکٹس میں پکڑا گیا، کوئی انہوں نے سب سٹینڈرڈ آئل بیچنے کی کوشش کی، مکس کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو حوالہ ہنڈی کے حوالے سے تھا، کیونکہ ڈالر کی بڑی اسمگلنگ ہو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ صرف یہ کچھ میئرز کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ڈالر جو ہے وہ بہت حد تک نیچے آیا ہے. ہماری یہ ایفرٹ ہوگی جو ڈالر کی جینون قیمت ہے ہم اس تک جائیں، اس تک پہنچیں، جو نزدیک ہیں، اب اس سے دور نہیں ہے. جو مارکیٹ فورس ہے وہ مارکیٹ فورس خود سے ایک کریٹڈ فورس ہے جو ڈالر کی پرائس فکس کرتی ہے، اور ڈالر کو یہ جو انلیگل پریکٹسز ہوتے ہیں اس سے یہ ڈالر کی جو ویلیو تھی وہ ڈالر سارا ڈرین ہو رہا تھا. اس کے خلاف ایک بہت بڑا ڈرائیو شروع کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھیں اس میں اے بی سی کیٹیگریز میں سی کیٹیگریز کے جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور اے اور بی کیٹیگریز پہ بھی بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہے. جو اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ڈالر کی اسمگلنگ میں، ان کے خلاف بھی سختی سے پیش آیا جائے گا. اس میں جو ہمیں ابھی تک ہوا ہے اس میں ہم نے 168 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کر چکے ہیں ہم، اور کورٹ آف لاء میں ہم ان کو پیش کریں گے جو لوگ یہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یا ڈالر کی اسمگلنگ میں انوالو تھے. اس میں جو 658 ملین روپیز کی برآمدگی بھی گراؤنڈ پہ ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری پھر ایک اور ڈرائیو تھی جو اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ نارکوٹکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. دو کہ ہم پاپی فری ہیں، ہمارے ہاں خود کچھ بھی کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا، لیکن کیونکہ اس کی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ پھیلتا جا رہا تھا اور یہ آ رہا تھا اور ملکوں سے، اور ہمارا ینگسٹر، ہمارے نوجوان کالجز، یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ اس میں بہت زیادہ منشیات جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے. اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 43 میٹرک ٹن منشیات جو ہے وہ ابھی تک پکڑ لی. 252 جو ہے مقدمات درج کر لیے گئے. اور آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ نارکوٹکس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، وہ جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو کنوکشن ہے وہ تقریباً 80% پلس ہے، اور یہ کسی اور کرائم میں نہیں ہے. دس از اے پازیٹیو سائن کہ کورٹس جو ہیں ہمارے، وہ جب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کنوکشن بہت ہائی ریٹ پہ ہے.
تو اس کے علاوہ جو ہے ہم سینٹرز بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, بلوچستان گورنمنٹ سندھ میں آلریڈی چل رہے ہیں, جو اینٹی نارکوٹکس سینٹرز ہوں گے جس میں جو بچے, نوجوان, ینگسٹرز, بوڑھے جو اس میں انوالو ہو گئے ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مہینے کی جو ایک کارکردگی تھی اس ڈرائیو کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ناؤ آئی ایم اوپن فار دا کوسچنز. یہ سمر ٹی وی سے قمر پلیز. سر یہ بتائیے کہ افغان باشندے جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف ایک جامعہ کارروائیاں جو ہے وہ کرنے کی کوشش ہیں, خاص طور پہ اسلام آباد میں بات کی, ان کی کیا تعداد ہے اور اس پالیسی میں کیا چینج آیا ہے؟ کیونکہ 3 اکتوبر کے بعد سے جتنے بھی لوگ جن کے ویزا ختم ہو رہا ہے ان کو بھی باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بارڈر کراس کرایا جائے گا. اس کے لیے جو افغان گورنمنٹ سے بات کی گئی ہے. دیکھیے میں آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل اس پر میں نے پھر پریس کانفرنس کر رہی ہے جو اس طرح کے ایشو ریلیٹڈ ہے ہماری, کیونکہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ کے بعد میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم اگر اینٹی اسمگلنگ, ڈالر کی اسمگلنگ, آئل کی اسمگلنگ, ویٹ کی اور اس پہ رہیں, ہورڈنگس پہ رہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اعزاز پلیز. اچھا سرفراز صاحب, یہ ڈیٹا آپ نے تینوں چیزوں کا بتایا, تیل کا بھی بتایا, گندم کا بھی بتایا اور یوریا کا بھی بتایا. یہ بتائیے کہ ان میں کتنے اریسٹ کتنی ہیں اور یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ اس میں جو ہم سنتے آئے ہیں کہ بڑے مافیاز انوالو ہیں, تو بڑے بڑے نام ہیں, کچھ بلوچستان گورنمنٹ کے 6 وزراء کے نام دیے جاتے رہے ہیں جو پرانی ڈسپنسیشن میں تھے, تو کچھ وہ شیئر کریں. دیکھیے ایک تو ہمارا فوکس شاہ صاحب یہ ہے کہ ہم نہ کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے بیکاز ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہے, لمیٹڈ سا مینڈیٹ ہے, تو ہم کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے. یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں خراب تھیں اگر ان کو ہم اس لمیٹڈ سے ٹائم میں پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ٹھیک کر لیں اور تو وہ مناسب ہوگا. اور پھر جہاں تک رہی بات اگر کوئی اس طرح کی انلیگل پریکٹسز میں, چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو, چاہے وہ کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو, انفلوئنشل ہو, کسی کے لیے کوئی سافٹ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لو لاسٹ ہے یا ہمارا اس کے لیے کوئی سافٹنس ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم تحقیقات ہمارے بلوچستان کے حوالے سے, جیسے آپ نے کہا چیف سیکرٹری بلوچستان جو ہیں وہ اس پر جو سرکاری ملازمین یا سرکاری افسران تھے یا جو کوئی پولیٹیشنز تھے یا کوئی اور لوگ تھے ان سب کے لیے ایک انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کوئی سالڈ چیز ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پبلک بھی کر لیں گے. سارا زمان پلیز. Thank you, sir. It's very common knowledge, or at least it's commonly accused in Pakistan, that security agencies, and particularly those that are serving on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that. Is there any effort on that front? جی جو سیکورٹی فورسز کے وہاں پر چیک پوسٹ اور وہ ہیں اس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ کیے, اور یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے, 100% درست ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں اسٹریٹ اوے کہ نہیں جی ان کی تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں تھی تو یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہ اسمگلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ کوئی اونٹوں پہ نہیں ہوئی ہے. یہ اسمگلنگ جو ہے وہ ٹرکوں پہ ہو رہی تھی اور اس میں جو بھی لوگ تھے, کیونکہ پاکستان کی فوج کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے, میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا. تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا, کیونکہ طریقہ کار وہ پبلک ہوتا نہیں ہے تو اس لیے ہمارے نالج میں نہیں آتا ہے, لیکن فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی, ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھ لی ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. سردار حمید نیوز. سر یہ بتائیے گا کہ مستونگ میں جو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں انڈین لا کی انوالومنٹ سامنے آئی ہے, اس کی تحقیقات کہاں پر ہے, کیا آپ نے دیکھے میں نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں اور اس کو میڈیا میں جس طرح کہا گیا, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اس واقعے کی ہم تحقیقات کریں. اس سے پہلے بلوچستان میں جتنے واقعات ہوئے ہیں, بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں بڑی کلنگز ہوئی ہیں, میس کلنگز ہوئی ہیں, جس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, اس میں تمام کی انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے.
اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. جب اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے فیسیلیٹیٹر کون تھے, اس کے سمپتھائزر کون تھے, اور یہ کہاں سے ٹارگٹ سلیکٹ کیا گیا. وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہاں ایک بات ضرور میں مستونگ کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں امپیچمنٹ کی جو پالیسی ہے اس نے پاکستان کو, اسٹیٹ کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. یہ وائلنس کا جو رائٹ ہے, وائلنس کی جو مونوپلی ہے وہ اسٹیٹ کے پاس رہے گی. وہ وائلنس کی مونوپلی جو ہے وہ کسی اور کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیا جائے گا, وہ چاہے کسی قسم کا وائلنس ہو. وہ وائلنس کا کے لیے ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز کی کیپیبلٹی ہے, ان کی کیپیسٹی ہے. ہم نے یہ جنگ دہشت گردی کی ہمارے فورسز نے بڑی قربانی دے کر بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑی ہے, اور اب بھی مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے, جو ٹیررسٹ ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی. صرف کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس لڑائی کو قومی لڑائی سمجھ کے لڑا نہیں جاتا ہے. ہمارے ہاں ڈیوائیڈ ہے سوسائٹی میں اس لڑائی کو لے کے. وہ ڈیوائیڈ ختم کرنا ہے, اور اس میں سب سے بڑا رول آپ کا ہے کہ یہ جو ایتھنک بنیادوں پر وائلنس ہے, مذہب کے نام پر جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس بنیاد پر وائلنس ہے. وائلنس جو ہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہے, وہ صرف اسٹیٹ نے ایکسرسائز کرنی ہے, کسی اور نے ایکسرسائز نہیں کرنی ہے. اور یہ ہمارا کنسنسس ہے, اس پر زیرو ٹالرنس ہے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو واضح کمی نظر آئے گی. دیکھیں جب ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس ایفرٹ کے نتیجے میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ ہم پر اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں. جب وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دھماکے کر کے, ہم معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے اسٹیٹ آف پاکستان کو بیک فٹ پہ لے جائیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم بیک فٹ پہ جانے والے نہیں ہیں, ہم فرنٹ فٹ پہ آئیں گے. وی ول فائٹ ود یو, اور ہم اس ریزالو کے ساتھ فائٹ کریں گے کہ ایک بھی دہشت گرد اس ملک میں نہیں ہوگا, اور اس ملک میں ہم اپنی مرضی سے جئیں گے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کی مرضی سے ہم جئیں گے. بندوق کے زور پہ اگر اپنا کوئی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم مسلط کرنے نہیں دیں گے. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریویل کرے گا, کوئی اور چیز پریویل نہیں کرے گی یہاں پر. جاوید حسین دنیا سے. دنیا ٹی وی سے جاوید حسین. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اچیومنٹس بتائی ہیں یہ پینٹس ہیں بالکل معمولی سے. کوئی بڑی اچیومنٹ آپ کی ہے اسمگلنگ کے حوالے سے, جو ہوڈنگ ہو رہی تھی, چھوٹی موٹی ہوڈنگ جو ہے, اگر کوئی بڑا ٹارگیٹ تھا وہ اچیو کیا ہے, وہ کون سا ایسا ٹارگیٹ تھا, اور یہ جو ہوڈنگ بنی تھی اس کی یوٹیلائزیشن کہاں ہو رہی تھی, اور بڑی جو مچھلیاں ہیں اس پہ کب ہاتھ ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ ایک سنرجی کے ساتھ ایک ایکسرسائز شروع کی, اور آپ اس کو پینٹ کہیں, چلے ہم اس کو پینٹ ہی کہہ لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ پینٹ تو آیا نا آپ کے پاس. کوئی ایک اس طرح کا وہ تھا کہ کم سے کم اسٹیٹ کا یہ ریزالو یا گورنمنٹ کا یہ ریزالو تو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو انکریج نہیں کریں گے, نہ صرف ڈسکریج کریں گے بلکہ کسی بھی لیول پہ جانا پڑا جائیں گے. میرے حساب سے یہ پینٹس نہیں ہے, اور آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, آپ آزاد ہیں اپنی رائے قائم کرنے میں. میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے یہ ایک ٹرافی ہے کہ ہم اتنے بڑے ایک ایسی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں, اور ایک سنرجی کے ساتھ جا رہے ہیں, تمام لوگ مل کے جا رہے ہیں کہ جو اس ملک کو بلیڈ کرا رہا تھا. تو اس میں انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیے پہلے جہاں تک آپ نے ماضی کی بات کی, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہمارا اس سے کوئی, میرے ٹائم کا اگر آپ سے سوال ہے تو میں ضرور اس کو جواب دوں گا. میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ظاہر ہے ماضی والوں نے اپنے لیے ایفرٹس کی ہوں گی, کوئی نہ کوئی ایفرٹ چل رہی ہوگی, ادروائز تو شاید اس سے بھی زیادہ میس کریٹ ہو جاتا. جہاں تک رہی بات الیکشن میں سیکورٹی کی, وہ ہماری ذمہ داری ہے. جو سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہوں گے, ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ آج بھی سیکرٹری داخلہ نے میٹنگ کی ہے, ہم ان کے ساتھ اور میٹنگز کریں گے. جہاں ہماری ضرورت ہوگی, جہاں ہماری لا انفورسمنٹ کی ضرورت ہوگی, وہ ان سے ریکویسٹ کی جائے گی, اور مجھے یقین ہے کہ وہ پوری ہوگی. آپ کے سیکورٹی اداروں نے بہت ساری قربانیاں دی, یہ اچانک یہ لہر کیسے
दोबारा हुई और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला के अपने सूबे के अंदर, ये आपको तो कोई मैसेज नहीं है? नहीं, ये कोई पर्सनल मैसेज तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पे जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने मेरी असेसमेंट है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि वो एक हार्डन स्टेट होंगे, वो एक सॉफ्ट स्टेट नहीं रहेगा, तो रिएक्शन आना था। और जब हम उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल कार्रवाई करने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है ये एक्शन जो है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। और जब आप वॉर जोन में होते हैं, ये टेररिज्म की जो लड़ाई है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की लड़ाई है, और इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा रहती है कि उनके पास सुसाइड बॉम्बिंग के अलावा और है क्या। और उनका ये जो एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो स्टेट है या स्टेट के जो इदारे हैं, दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द लैंड, और जो टेररिस्ट हैं दे हैव टू स्ट्राइक ऑन वन इंच। तो वो जो टाइम की अपॉर्चुनिटी है या उसकी अपॉर्चुनिटी वो उनके पास रहती है। तो ये एक टेररिज्म की जंग है, मुश्किल लड़ाई ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, हम ये जंग लड़ेंगे और फ्रंट पे आके लड़ेंगे। सर आखिरी ले लेते हैं